کہ فطرت میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اچانک وہ ایسی چیز واقع ہو جائے، ایسی چیز کا وقوع ہو جائے کہ جو انسان کی عقلوں کو حیران کر دے اور عقل اس کا جواب لانے سے قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن معجزے کو اس وقت معجزہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی نبی سے اس وقت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اعلان نبوت کر چکا ہے، اس کی نبوت ظاہر ہو چکی ہے، اس نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر اپنی پیغمبری اور اپنے انبیاء ہونے کے ثبوت میں وہ کچھ ایسی چیزیں ظاہر کرتا ہے کہ جو عقلوں کو حیران کر دیتی ہے، اس کو معجزات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، ایسا کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی معجزہ نہ دیا گیا ہو۔ جن انبیاء کرام کے قرآن عظیم میں بیانات آئے ہیں ان کے چند معجزوں کا بھی ذکر ہے، اور جس قدر میں معجزوں کے ذکر ہے یہ بہت کم ہے، انبیاء اس سے زیادہ معجزات رکھتے تھے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو حضرت موسیٰ کے معجزے کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو عصا کا ایک معجزہ اللہ نے عطا کیا، ایک عصا یعنی ایک لاٹھی، جب آپ دشمنوں کے مقابلے میں جاتے پھینک دیتے وہ عصا سانپ بن جاتا تھا، اسدہ بن جاتا تھا۔ جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا، آپ کے زمانے کا بادشاہ فرعون ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا، آپ نے اس کو سمجھایا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے جادوگروں کو بلوایا۔ جادوگروں نے اپنے اپنے لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن گئی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا اسدہ بنا کہ اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ عقل کو حیران کر دیتا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اس کا جواب عقل لانے سے قاصر ہے۔ آپ اور ہم کوئی بھی لاٹھی پھینکے کبھی سانپ نہیں بنتی ہو، تو یہ فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف، قانون کے خلاف، طبیعت کے خلاف، مشاہدے کے خلاف یہ جو چیزیں وقوع ہوتی ہیں انبیاء سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پھر ایک اور معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا ید بیضا۔ یہ معجزہ اللہ نے یہ عطا کیا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے بغل میں ایسا ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح روشن ہوتا اور اس سے روشنی پھوٹنے لگتی، اور اتنی روشنی نکلتی کہ آنکھیں چندیا جاتی، کوئی اس روشنی سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جس کو قرآن نے ید بیضا کہا۔ اسی طرح آئیے آپ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور کتاب عطا کی اور ان کو ایک لحن کا معجزہ عطا کیا۔ لحن یعنی خوبصورت آواز، ایسی آواز کہ روئے زمین پر نہ اس سے پہلے مخلوق میں کسی کی ایسی آواز ہوئی اور نہ اب قیامت تک ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے لحن والے، اچھی آواز والے ہیں، اب اس میں آپ نعت خواں لے لے، گلوکار لے لے، جتنی بھی اچھی آواز رکھنے والے ہیں، سب داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک ذرہ ہے جو ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز کا کیا عالم تھا، جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو آسمان کے پرندے اڑتے ہوئے وہیں ٹھہر جاتے تھے، معلق ہو جاتے تھے، نہ زمین پہ گرتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ جانور اور پرندے اس کو سن کر میں ہو جائیں، اس آواز میں ڈوب جائیں، اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے خلاف جہاں ہیں وہیں رک جائیں۔ لیکن اس معجزے میں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آواز سن کر تو وہ اس آواز کی دلکشی پر فدا ہو گئے، لیکن وہ رک گئے ہیں تو نہ گر رہے ہیں نہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ کوئی شے رکتی ہے تو گر جایا کرتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ تھا ان کا۔ یہاں تک کہ آپ دریا کے کنارے جاتے ہو، جب زبور کو بہترین آواز میں تلاوت کرتے، قرأت کرتے آپ زبور کی، تو دریا کا پانی ٹھہر جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ آواز میں کتنی دلکشی ہوں گی، کتنی چاشنی ہوں گی، کتنی مٹھاس ہوں گی۔ ایک یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا۔ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا۔ جیسے موم کو انسان اپنے ہاتھ میں لے کے آسانی سے جیسا چاہے ویسا موڑے، جناب داؤد علیہ السلام جو ہے لوہے کو بغیر گرم کیے ہوئے کچے ہی حالت میں، ٹھوس حالت میں اپنے ہاتھ سے جیسا چاہتے اس کو موڑتے، اس کی زنجیریں بنا لیتے تھے آپ، اس کی ڈھالیں بنا لیتے تھے، اس کی زیر بختر بنا لیتے تھے، جیسا چاہتے تھے آپ لوہے کو موڑتے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتی ایسا نرم ہو جاتا گویا کہ لوہا نہ ہو، اب گویا کہ وہ موم ہو گیا ہو۔ یہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر گزرے، قرآن عظیم نے ان کے بھی معجزہ کا ذکر کیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخت عطا کیا ان کو، جس کو بہت سارے جنات لے کے اڑتے تھے، اور رفتار کا یہ عالم تھا کہ جتنی دیر میں انسان پلک جھپکائے اتنی دیر میں وہ تخت مشرق سے مغرب میں پہنچا دیتے تھے وہ لوگ۔ یہ رفتار تھی تخت کی۔ دوسرا یہ کہ تمام روئے زمین کے جانوروں، نباتات، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ وہ جراثیم جو ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتے، حضرت سلیمان ان کو دیکھتے بھی تھے، ان سے گفتگو بھی کرتے تھے، اور تمام مخلوق کی زبانیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔
کیڑے اور چوٹی اور رینگنے والے جتنے جانور، اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی زبان آپ کو آتی تھی۔ حضرت سلیمان کا ایک یہ معجزہ تھا، تمام جنات آپ کے اقتدار میں دے دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی جنات آپ کی طاقت کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، سب آپ کے سامنے زیر ہو جاتے تھے۔ جتنے شیاطین تھے سب آپ کے سامنے زیر تھے، جس شیطان کو چاہے آپ پکڑتے رہے، قید کر لے، جس جن کو چاہے اس کی گردن موڑے اور اپنے غلامی کے لیے اس کو آمادہ کر لے۔ یہ حضرت سلیمان کی طاقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت، انسانوں پر حکومت، چرند پرند پر حکومت، یہ ساری کائنات پر حکومت عطا کی تھی، ساری زمین پر حکومت عطا کی تھی، اور سب پر آپ کو حاکم بنا دیا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیے۔ ان میں یہ تھا کہ آپ مادر ذات نابینا کو بینا فرما دیتے تھے، اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھتے، پیدائشی اندھا ہو اس کی آنکھیں آ جایا کرتی تھی، اور جو کوڑ میں مبتلا ہو آپ کے چھونے سے اس کو شفا ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ قرآن عظیم بیان کرتا ہے کہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ جب کسی مردے کو آپ کو جلانا مقصود ہوتا، اس مردے کے قریب جاتے اور کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو آپ کے آواز لگاتے ہی مردے میں جان پڑ جاتی اور وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ اندھوں کو بینا کرتے، بیماروں کو شفا دیتے اور مردوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور پھر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، جتنے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے، سارے معجزات اپنے حبیب کو دیے، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے حبیب کو معجزات عطا کیے۔ آپ مخلوق کی بھی زبان جانتے تھے، سلیمان کو تو تخت دیا، لیکن اپنے نبی کو وہ براق دیا کہ جو سلیمان کے تخت سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی، جو پل بھر میں جس نے ایک آسمان سے ساتوں آسمان کو پار کروا کے حضور کو معراج کروا دی، اس سے زیادہ تیز رفتار سواری براق عطا کی گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی جلایا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت جابر کے بیٹوں کو آپ نے زندہ کیا۔ کنکر اور درخت آپ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ اگر کنکریوں کو حکم دیں تو ان کی زبانیں آ جایا کرتی تھی، درختوں کو حکم دے وہ اپنے تنابوں اور اپنی جڑوں کو کھول کر ہٹا کر سرکار کے حکم پر آ جایا کرتے تھے۔ پانی سے کلام کرے تو پانی آپ سے گفتگو کرتا تھا۔ کائنات کی ہر شے کی آپ زبان جانتے تھے، حتیٰ کہ آقا فرماتے میں اس پتھر کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب میں ابو طالب اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے مکہ کی وادیوں میں گھومتا تھا اور اس پتھر کے قریب سے گزرتا، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر وہ دیکھ کر مجھے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، مجھے سلام بھیجتا۔ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ تو پتھر آپ سے کلام کرتے تھے، کہ آپ کا معجزہ تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنے انبیاء کرام تھے ان کے معجزات زمین پر تھے، زمین پر ان کے معجزات اثر انداز ہوتے تھے، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ تھی کہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے فرما دے۔ آسمانوں میں بھی آپ کے معجزے کی دھوم تھی، اور اشارہ فرمائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں، یہ آپ کے معجزے کی شان تھی۔ تو رسول اللہ کو بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی اعلان نبوت کے بعد ظاہر کرتا ہے۔ پھر ایک آتا ہے ارحاس، میں نے کہا ارحاس وہ ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جو ایسی چیزیں وقوع ہوتی ہیں انبیاء کرام سے جو عقل کو حیران کر دے، تو اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بات کریں، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ سے بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا پیدا ہونے کے بعد ہی کلام کرنا اور یہ کہنا رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یہ آپ کا یہ جو نبوت سے پہلے کا عمل ہے، اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے اہل عرب دعا کرتے بارش ہو جایا کرتی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کا عمل تھا، اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ تو جس قدر بھی انبیاء کرام، حضرت موسیٰ کا بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ایک قطبی کو جو فرعون کی قوم میں سے تھا اس کو ایک تماچا مارا، ہلکا سا تماچا مارا، لیکن یہ معجزہ تھا کہ نبی کی مار کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی تماچے میں مر گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو اعلان نبوت سے پہلے جو چیزیں انبیاء کرام سے خرق عادات کے طور پر وقوع ہوتی ہے، عقل کو جو حیران کر دیتی ہے، اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔